الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ نظر، نیاز، کنڈے، ان کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بہرحال خود نظر نیاز کے حساب سے کوئی بھی کام کرنا، کسی مومن کو کھانا کھلانا، کسی مومن کی زیارت کرنا، مومن کے ساتھ مصافحہ کرنا، اس کا عظیم اجر ہے۔ ہم روایات پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کا مفصل جواب دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ اب کسی کو کھانا کھلانا، کنڈوں کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ مومنین کو اطعام کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ یہ ارشاد القلوب میں یہ روایت موجود ہے۔ البتہ کچھ ہدایات ہیں جن کو بالآخر ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اگر احتیاط جائے تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے انسان ان موقعوں پر، اس موقع پر غیر معتبر قصے و کہانیوں کے بجائے معتبر کتابوں سے، سیرت معصومین سے سبق آموز واقعات و معجزات اور اقوال معصومین پڑھے۔ یعنی انسان بجائے اس کے کہ غیر مستند روایتیں، غیر معتبر قصے پڑھے، بہتر انسان جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں جو قصے ملتے ہیں وہ پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تقاریب کو ہر طرح کے حرام، نامحرموں کے اختلاط، مکس گیدرنگ وغیرہ سے بچائے، کیونکہ ایک پاک کام ہے، ایک دینی عمل ہے، ایک ثواب کا کام ہے۔ ان کاموں سے اس ثواب کے کام کو انسان خراب نہ کرے۔ نمبر 3، نمود و نمائش کی نیت نہ ہو، مکمل اخلاص کے ساتھ اسے انجام دے۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ کنڈے کر رہا ہوں، یہ نیاز کر رہا ہوں میں اس لیے تاکہ محلے والے خوش ہوں اور لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں، نہیں، اخلاص للہ کرے تو اس کا اجر ہے۔ اس کے بارے میں ہم روایت پڑھیں گے۔ نمبر 4، نظر و نیاز کو اس نیت سے انجام نہ دیں کہ رجب کی مخصوص تاریخوں میں اسے کرنے کا حکم امام نے دیا ہے۔ یعنی ایسے اس نیت سے انسان یہ کام نہ کرے کہ 22 رجب المرجب کے لیے امام نے مجھے حکم دیا ہے، نہیں، اس نیت سے کام نہ کریں۔ میں اس نیت سے یہ نیاز کروں، اس نیت سے یہ کنڈے کروں تاکہ خدا راضی ہو اور مومنین کو طعام میں کھلاؤں اور ان کی زیارت کروں، ان کے ساتھ مصافحہ کروں، اس نیت کے ساتھ۔ اس نیت کے ساتھ نہیں کہ مثلا رسول خدا نے یا مولا علی نے علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 22 رجب کو جا کے تم نیاز کرو، نہیں، بلکہ اس نیت سے جا کے یہ اطعام اور یہ لوگوں کو کھانا کھلانا یا نیاز کرنا اس نیت سے ہو، کیونکہ خود کھانا کھلانا، خود اطعام مومن، خود زیارت مومن ثواب ہے۔ تو نیت، یہ نیت کرنی چاہیے۔ اور اس حساب سے میں کچھ روایات پڑھتا ہوں، اور سب سے پہلے کچھ افراد نے کہا ہے کہ مراجع کی فتاوی اس کے بارے میں کیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں رسم ہے کہ 22 رجب کو مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور مومنین کو یہ کھلائے جاتے ہیں، اور اس فعل کے ثواب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ آیا ایسا کرنا جائز ہے؟ آج کل شیعہ حضرات کہنے لگے ہیں کہ یہ فعل جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ کام جائز ہے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کے فتاوی کے حساب سے 318753 نمبر کوڈ، یہ کوڈ ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ سید علی خامنائی مدظل العالی سے یہ سوال کیا گیا، فارسی میں عبارت نہیں پڑھتا آسانی کے لیے،
کہ آغا سے پوچھا گیا کہ یہی سوال بین ہی کہ مثلا تینوں ملکوں میں یہ رسم ہے اور 22 رجب کو نظر امام صادق علیہ السلام کو کونٹا کے نام سے معروف ہے پاکستان میں، اور یہ دسترخوان امام صادق علیہ السلام کے نام پہ بچھایا جاتا ہے، اور روایتی شیرینی اور غذا پکائی جاتی ہے، تو کیا یہ بدعت ہے یا صحیح نہیں ہے، کیسے ہے؟ آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا لوگوں کو غذا اور شیرینی کھلانے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، یعنی جو کہتا ہے بدعت ہے، حرام ہے، فلاں ہے، ان کی بات غلط ہے، بلکہ یہ کام صحیح ہے۔ اور اس کی بلاخر اس کی تائید میں کافی ساری روایتیں ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کنڈے یا یہ کیا کہتے ہیں اطعام، مومن کو کھانا کھلانا، مسلمان کو کھانا کھلانا، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح یہی سوال آیت اللہ وحید خراسانی سے بھی کیا گیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ تو اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ علی خامنائی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی اور دوسرے مراجع اس کام کو جائز سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا جواز کا مسئلہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن بھائی کو اللہ کی خاطر کھانا کھلائے گا، یہ یاد رکھیں، شرط ہے خدا کی خاطر کھانا کھلائے گا، دکھاوے کی طرح نہیں، اللہ کی خاطر کھانا کھلائے گا تو اسے اس شخص کا ثواب ملے گا جو فعام لوگوں کو کھانا کھلائے۔ راوی کہتا ہے مولا یہ فعام کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا 1,00,000 افراد۔ اب جو مثلا یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو میں کنڈے کر رہا ہوں، یہ جو نیاز کر رہا ہوں، اس میں مومن آئے گا، اس مومن کو یہ جو کنڈے، یہ جو نیاز کھلاؤں گا، خدا خاطر کھلاؤں گا، تو مولا فرماتے ہیں اس نے ایک مومن کو کھانا نہیں کھلایا اور ایک مومن کو یہ نیاز نہیں کھلائی، بلکہ 1,00,000 افراد کو کھانا کھلایا۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق 286۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی، خواہ مقرب فرشتے ہوں یا نبی مرسل، اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتی جو ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ہے۔ پھر فرمایا مغفرت کا ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس حساب سے یہ اطعام، اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی پیاسے مومن کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رہی کے مختوم سے سیراب فرمائے گا۔ رہی کے مختوم ایک جنتی مشروب ہے جس کا ذکر سورہ مطففین کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کے صحابی تھے داؤد رقی، ان کی زوجہ رباب کہتی ہیں کہ میں نے حلوہ لیا اور امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو اس وقت امام کھانا کھا رہے تھے، میں نے حلوہ سامنے رکھ دیا، آپ اپنے اصحاب کو لقمہ پیش کر رہے تھے، اس وقت میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جو کسی مومن کو میٹھا لقمہ پیش کرے، میٹھا، یہ جو ہم کنڈوں میں میٹھا کرتے ہیں نا، کسٹر وغیرہ، یہ وہ جو سارا شیرینی ہوتی ہے، مولا فرماتے جو کسی مومن کو میٹھا لقمہ پیش کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی کڑواہٹ اس پر حرام کر دے گا۔ قیامت کے دن جو کڑواہٹ ہوگی وہ اس سے ہٹا دے گا۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 316۔ ابن ربیع سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھانا منگوایا تو ہریسہ لیا گیا، تو امام نے ہم سے فرمایا اور قریب آ جاؤ تاکہ بآسانی کھا سکو، لیکن ہم نے قدر تکلف سے کام لیا، تو امام نے فرمایا تکلف نہ کرو اور کھاؤ، اس لیے کہ کھانے ہی سے باہمی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 279۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے حجرے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو شیرین کلامی، میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کافی اور روایات جو مومن کو طعام، مومن کو مصافحہ کرنے کے لیے بالآخر بیان کی گئی ہیں۔
یا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں غرر الحکم میں، جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار اور زیارت کے برابر نہیں ہے سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، اور جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 باب اطعام المؤمن۔ تو حسن اخلاق، کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں خون بہانا، مصافحہ کرنا، اس کا بڑا عظیم ثواب ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومنین آپس میں ملتے ہیں، یہ کنڈوں کی نیاز جب ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، محلے کے، علاقے کے، اس گاؤں کے، اس شہر کے مومن کے گھر آتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں جب مومنین آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں محبت و مغفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کی نگاہ ان مومنین پر محبت والی ہوتی ہے، مغفرت والی ہوتی ہے، اور جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ان کے گناہوں میں مسلسل کمی ہوتی رہتی ہے۔ بہار الانوار جلد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو جلد امام صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 156۔ تو ان ساری روایات سے نتیجہ یہی نکلا کہ 22 رجب المرجب کے دن جو کنڈوں کی جو نیاز کی جاتی ہے اور مومنوں کو دعوت دی جاتی ہے اپنے گھر، اگر اس نیت سے ہو کہ خدا راضی ہو اور خدا کو راضی کرنے کے لیے میں یہ نیاز کر رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام راضی ہوں، تو یہ مومن کو کھانا کھلانا، اطعام مومن کی زیارت، مومن سے مصافحہ کرنا، اس کا بہت عظیم اجر اور ثواب ہے، اور اہل بیت